فیضی صاحب نے اسے روک دیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، ہم کافی خود بنا لیں گے۔ اور ہاں، اتنی اچھی کافی اور ناشتے کے لیے شکریہ۔ بیرے نے سر جھکا کر ہمیں تعظیم دی اور ڈبے سے پلٹ گیا۔ میری حیرت بڑھتی گئی۔ پروفیسر فیضی نے کافی بنائی اور سب سے پہلے مجھے پیش کی۔ برسوں کے بعد اتنی عمدہ گرم کافی کی مہک محسوس کرتے ہی میرے اعصاب بیدار ہونے لگے۔ میں نے اس کافی کی مہک پہلے بھی کہیں محسوس کی تھی۔ ہاں، پاپا کے لیے ہمارا ہیڈ بٹلر کبھی کبھی پاپا کی خاص فرمائش پر یہ کافی بنایا کرتا تھا، جو پاپا اپنے لیے کہیں باہر سے منگوایا کرتے تھے۔ مگر وہ بلینڈ تو پاپا کے کہنے کے مطابق بہت پرانا تھا اور دنیا میں شاید چند ہی جگہوں پر اس قدیم کافی کا ذخیرہ باقی بچا ہو۔ پھر اس لوکل ریل گاڑی کی ڈائننگ کار کے باورچی خانے میں اتنی عمدہ اور مہنگی کافی کہاں سے آئی ہوگی؟ ضرور پروفیسر فیضی یا صدیقی نے ویٹر کو خود اپنے سامان سے دی ہوگی کہ بنا لائے۔ میں نے کافی کا دوسرا سپ لیا ہی تھا کہ اچانک دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ صدیقی صاحب نے پوچھا، کون ہے بھائی؟ باہر سے آواز ابھری، پولیس۔ میرے ہاتھ میں پکڑے مگ سے کافی چھلک گئی۔ پروفیسر صدیقی اور فیضی صاحب نے پولیس کا نام سن کر حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پولیس کا یہاں کیا کام؟ میں نے آنے والے وقت کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیا۔ مجھے یہ اطمینان تو تھا کہ اگر میں پکڑا بھی گیا تو بخت خان مہرو کی تلاش جاری رکھے گا۔ ہم دونوں نے اسی لیے ایک جگہ اور ایک ہی گاڑی سے سفر نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، تاکہ ہم میں سے کوئی ایک اگر اس لمبے سفر کے دوران پولیس کے ہتھے چڑھ بھی جائے تو دوسرا کسی اور سمت سے اپنا سفر جاری رکھ سکے۔ فیضی صاحب نے ناگواری سے کہا، آ جاؤ بھائی، دروازہ کھلا ہے۔ میں نے غیر محسوس طریقے سے خود کو چادر میں ڈھانپنے کی کوشش کی اور اسی لمحے دروازہ کھلا۔ ایک پولیس افسر اور ٹکٹ چیکر اندر داخل ہوئے۔ افسر نے پروفیسر حضرات کو خندہ پیشانی سے سلام کیا۔ معذرت چاہتا ہوں، اس سہانی صبح میں آپ لوگوں کے ناشتے میں دخل اندازی کی، لیکن ہمیں خبر ملی ہے کہ کچھ جرائم پیشہ افراد اس گاڑی میں سفر کر رہے ہیں۔ چیک کرنا ضروری تھا۔ صدیقی صاحب نے ہنس کر فیضی صاحب کی طرف دیکھا۔ ہاں ہاں، جرائم پیشہ سفر تو کر رہے ہیں، مگر ہمارا جرم صرف اتنا ہے کہ ہم دونوں اپنی دنیا سے بنا کسی کو بتائے چند لمحے چرا کر اس سفر پر نکلے ہیں۔ یہ بارش، یہ گاڑی، یہ پٹریوں کی جھنکار، یہ سفر اور ہم تینوں، آپ چاہیں تو اس جرم میں گرفتار کر سکتے ہیں ہمیں۔ صدیقی کی بات پر پروفیسر فیضی بھی زور سے ہنس پڑے۔ ہاں بھائی، جرم تو واقعی ہمارا بہت بڑا ہے۔ پولیس افسر بھی ان کی زندہ دلی پر مسکرا دیا۔ پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ میری سانسیں اٹکنے لگیں۔ افسر نے غور سے میری طرف دیکھا۔ آپ کی تعریف؟ مجھ سے پہلے صدیقی صاحب بول پڑے۔ بھائی کہا نا، ہم تینوں ساتھ ہیں۔ میں نے دھیرے سے جواب دیا، میں عبداللہ ہوں۔ ٹکٹ چیکر نے میرا ٹکٹ دیکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو پروفیسر فیضی بول اٹھے، بھائی ان کے پاس اس ڈبے کا ٹکٹ نہیں ہے۔ عبداللہ میاں کو جلدی میں ٹرین پکڑنی پڑی۔ تم یوں کرو، ان کا اسی ڈبے کا ٹکٹ بنا دو، میں اضافی رقم دے دیتا ہوں۔ میں نے پروفیسر کے ہاتھ اس کی جیب کی طرف بڑھتے دیکھ کر جلدی سے کہا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، پیسے ہیں میرے پاس۔ میں نے جلدی سے گنے بغیر کچھ رقم ٹکٹ چیکر کے حوالے کر دی۔ اس نے میرا نیا ٹکٹ بنا دیا اور ٹکٹ اور بقیہ رقم میرے حوالے کی، جو میں نے بنا گنے جیب میں ڈال دی۔ پولیس والا جاتے جاتے پلٹا، دروازہ ٹھیک سے اندر کی طرف بند کر لیجئے گا، اور کوئی ایمرجنسی ہو تو یاد رکھیے گا کہ پولیس کی پوری پلاٹون آپ کی حفاظت کے لیے ساتھ سفر کر رہی ہے۔ ٹکٹ چیکر نے مڑتے وقت عجیب نظروں سے مجھے دیکھا۔
میں نے آپ کا ٹکٹ عبداللہ کے نام سے ہی بنایا ہے۔ اور پھر وہ مسکرا کر پلٹا اور ڈبے سے نکل گیا۔ مجھے اس کی نظروں نے الجھن میں ڈال دیا۔ جیل کے ریکارڈ میں میرا نام ساحر درج تھا، کیونکہ میرے تعلیمی ریکارڈ اور شناختی کارڈ میں یہی نام لکھوایا گیا تھا، مگر ٹکٹ چیکر کی نظروں میں چھپی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ جیسے اسے میرے دونوں ناموں کا علم ہو۔ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو وہ اسی وقت اس پولیس والے کو میری حقیقت بتا دیتا، مگر وہ چپ رہا۔ اور وہ افسر، اس پولیس والے نے بھی تو زیادہ کریدنے کی کوشش نہیں کی مجھے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ نہ ہی اس نے میری کوئی شناخت چیک کی اور نہ میرے ہولیو اور بنا ٹکٹ سفر کرنے پر کوئی اعتراض کیا۔ شاید وہ پروفیسر فیضی اور صدیقی صاحب کی باروب شخصیت سے متاثر ہو گیا ہو۔ میں خود اپنے ذہن میں سوال بنتا اور پھر خود ہی ان کے جواب کھڑتا رہا۔ باہر ابھی تک تیز بارش ہو رہی تھی اور کھڑکی سے باہر کے تمام منظر دھندلائے ہوئے سے تھے، جیسے کوئی خواب ہو۔ اندر کمپارٹمنٹ میں بلب کی پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ باہر راہداری سے لے کر یہاں اندر کمرے تک پوری بوگی کی سجاوٹ ہی قدیم طرز پر کی گئی تھی، جیسے کبھی 50 یا 60 کی دہائی میں یہ ٹرینیں چلتی ہوں گی۔ آج کل تو ویسے بھی نت نئے تجربوں کا دور ہے۔ شاید ٹرین کی انتظامیہ نے بھی اپنی کسی گولڈن جوبلی یا 100 سال پورے ہونے پر اس ڈبے کو کسی قدیمی ٹرین گاڑی کی طرز پر سجا رکھا تھا۔ انسان اندر سے ہمیشہ ماضی پرست رہا ہے۔ اسے گزرا ہوا وقت ہمیشہ سے دلکش لگتا ہے اور ماضی اسے اپنی جانب کھینچتا ہے۔ جانے یہ کیسا سحر ہے کہ لوگ اپنے ماضی یا کسی گزرے دور کا ذکر آتے ہی ٹھنڈی آہیں بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شاید ہماری روح کو پچھلے زمانوں کا سفر پسند ہے، تبھی تو آج کل یہ بڑی کمپنیاں اور مشہور برانڈ ماضی کی کسی کلاسیکل تھیم یا موضوع کو لے کر اپنی تحریک یا مشہوری کی مہم چلاتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کی بنائی اشیاء کو پسند کریں اور خریدیں۔ پروفیسر فیضی نے تازہ کافی مگوں میں انڈیلی، پھر وہی مخصوص بھینی خوشبو ڈبے میں پھیل گئی۔ صدیقی صاحب نے مجھے کھوئے ہوئے دیکھ کر جیسے میرے دل کا چور پکڑ لیا۔ لگتا ہے تمہیں اس کافی کی خوشبو پسند ہے۔ دونوں مرتبہ تم نے گہرا سانس لے کر اس مہک کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کی۔ اس بزرگ کی نظر اور مشاہدہ واقعی بہت تیز تھا۔ جی، مجھے یہ مہک میرے ماضی کی کسی سنہری وادی میں لے جاتی ہے، کچھ میٹھی یادیں۔ پروفیسر فیضی میری بات سن کر دھیرے سے مسکرائے۔ تم نے ٹائم مشین کا ذکر کیا تھا نا، تو دیکھو، قدرت کی ایک اور ٹائم مشین۔ یہ مہک، یہ خوشبو ہمیں پل بھر میں ماضی کے اسی لمحے میں پہنچا دیتی ہیں جہاں ہمارے حس کا پہلی مرتبہ ان سے پالا پڑا ہوتا ہے۔ بس ذرا دھیان ہی دینے کی ضرورت ہے، آپ خود کو ٹھیک اسی جگہ موجود پاتے ہیں۔ ٹھیک ایسی ہی کچھ صفت موسیقی میں بھی پائی جاتی ہے۔ کوئی بھی پرانی یا ماضی کی سنی ہوئی دھن ایک لمحے میں زمانوں کے سفر طے کر کے آپ کو آپ کے ماضی میں لا کھڑا کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسانی دماغ خود یہ سب یادیں، خوشبوئیں، پل اور دھنیں اپنے اندر محفوظ رکھتا ہے اور وقت پڑنے پر ہمیں کسی پچھلے زمانے میں پہنچا دیتا ہے۔ میں غور سے پروفیسر کی مسحور کن گفتگو سن رہا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے اور میرے ساتھ کئی بار ایسا ہو چکا تھا۔ خاص طور پر جلتے ہوئے کوئلے کی مہک اور دھواں ہر بار مجھے میرے ماضی اور میرے بچپن کی گلابی وادیوں میں کھینچ لے جاتا تھا، جب ہمارے پہاڑ والے گھر کی چھت پر سردیوں میں ڈھیروں برف گرا کرتے اور چھت کی چمنی سے یہی دھواں اپنی ایک خاص مہک لیے ساری فضا میں پھیل جایا کرتا تھا۔ میں ان دونوں کی گفتگو سننے میں اس قدر مگن تھا کہ کچھ دیر کے لیے سب کچھ بھول گیا کہ اس خواب انگیز ماحول، اس ڈبے اور باہر برستی بارش کے علاوہ بھی کچھ اور باقی ہے میری زندگی میں، اور وہ دونوں بھی کچھ
عجب مرد آزاد تھے کہ ان دونوں میں سے کسی کو میرے حلیے اور بدحال شخصیت یا فقیری سے کوئی غرض ہی نہیں تھی۔ ایسے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے جیسے برسوں کی کوئی پہچان ہو، اور میں بھی اس تمام عرصے میں خود کو جیل توڑ کر بھاگے ہوئے ایک سزائے موت کے قیدی کے بجائے ان کا کوئی ہمدم دیرینہ محسوس کرنے لگا تھا۔ کسی کی اپنائیت محسوس کرنے کے لیے پرانی شناسائی کی شرط کا پورا ہونا ضروری تو نہیں۔ کچھ اجنبی بھی ہمارے دیرینہ شناسا نکلتے ہیں، ہاں، مگر قسمت میں ہمارا ایسے اجنبیوں سے سامنا ذرا کم ہی لکھا ہوتا ہے۔ ٹرین تیزی سے ویرانوں میں دوڑ رہی تھی، مگر باہر کا منظر ابھی تک کھڑکی کے شیشے پر جمی بھاپ کی وجہ سے واضح نہیں تھا۔ وہ دونوں ابھی تک اسی وقت میں سفر کرنے کی بحث میں مصروف تھے۔ صدیقی صاحب بولے، گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو انسان بہت جلد وقت میں سفر کرنے کے قابل ہو جائے گا؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاں، البتہ کچھ پیچیدگی باقی رہے گی شروع میں، مثلاً یہ کہ کچھ سیاروں کے وقت کا دورانیہ اس دنیا سے بہت تیز یا زیادہ ہوگا، جیسے وہاں کے چند لمحے کرۂ ارض کے کئی سال کے برابر ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی وہاں تھوڑا سا وقت گزار کر واپس آئے گا تو یہاں زمین پر اس کے ہم عمر شاید اپنی عمر کی 1/10 پوری کر چکے ہوں گے۔ اس فرق پر قابو پانے میں کچھ وقت لگے گا انسان کو۔ صدیقی صاحب نے گہرا سانس لیا۔ اور یہ جو آج کل ٹائم ٹریولر یعنی وقت میں سفر کرنے والے انسانوں کے بارے میں مختلف تھیوریز آ رہی ہیں، کیا تم ان پر یقین کرتے ہو فیضی؟ ہاں، ایسا ممکن ہے، کیونکہ ابھی کچھ مثالیں تو میں نے بیان کی تھیں۔ اصحاب کہف کا وہ ساتھی جو بازار کھانا لینے کے لیے اس زمانے کے لوگوں کے درمیان موجود تھا، وہ ان لوگوں کے لیے ایک ٹائم ٹریولر ہی تو تھا جو پرانے زمانے سے وقت کا سفر کرتے ہوئے صدیوں کی منزلیں طے کر کے آیا تھا۔ شرط بس پہچان کی ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے آس پاس بھی ایسا ہی کوئی وقت میں سفر کرنے والا موجود ہو، مگر ہم اسے پہچان ہی نہ پائے ہوں۔ اور میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ خود اسی دنیا میں بھی ابھی تک چند ایسے گوشے، جگہیں یا خطے موجود ہیں جہاں وقت رکا ہوا ہے، معلق ہے، یا پھر بہت سست یا پھر بہت تیز رفتار ہے۔ ابھی ہمارے نصیب یا ہماری جدوجہد پر منحصر ہے کہ ہم زمین کے اس خاص خطے یا ٹکڑے تک پہنچتے ہیں کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ جگہ اصحاب کہف والا غار ہی ہو، یا کوئی اہرام مصر، یا کسی سمندر کی تہہ میں چھپا کوئی کوریڈور، یا برمودا کی تکون۔ صدیقی صاحب پروفیسر کی بات سن کر عجیب انداز میں مسکرائے۔ یا پھر کوئی ویران پلیٹ فارم پر پرانی ٹرین۔ دونوں ہنس پڑے۔ میں نے ان کی ہنسی میں ایک عجیب سا تاثر محسوس کیا، اور پھر اچانک میرا سر بھاری ہونے لگا۔ مجھے لگا جیسے کافی میں کوئی نشہ آور دوا ملی ہوئی تھی۔ میں نے گھبرا کر کھڑے ہونے کی کوشش کی، مگر مجھے سارا ڈبہ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور پھر ایک زوردار چکر نے مجھے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا۔ میں چکرا کر گرا، اور پھر نہ جانے کب میری آنکھ کھلی تو ٹرین کسی پر ہجوم اسٹیشن پر رکی ہوئی تھی۔ میرا سر ابھی تک بری طرح چکرا رہا تھا۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا، اور پلیٹ فارم پر بنے ٹھیلوں پر گیس کے بڑے بڑے ہنڈولے روشن کر دیے گئے تھے۔ میں نے آس پاس نظر ڈالی، مگر یہ کیا؟ یہ وہ ڈبہ تو نہیں تھا جس میں میری ملاقات پروفیسر فیضی اور صدیقی صاحب سے ہوئی تھی۔ یہ تو کوئی ڈاک کا ڈبہ لگتا تھا۔ چاروں طرف خاکی رنگ کی بوریاں بکھری پڑی تھیں جن میں خط بھرے ہوئے تھے۔ ڈبے کا فرش بوسیدہ اور گھاس پھوس اور تنکوں سے اٹا پڑا تھا۔ پرانے ڈبے کی کھڑکیاں لکڑی کے تختے لگا کر بند کر دی گئی تھیں، لیکن درمیان میں کھلی درزیں تھیں جن سے باہر کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ میں حیرت سے چاروں طرف دیکھتا رہا۔
جانے میں وہاں کیسے پہنچا تھا؟ میں تو کسی اور ڈبے میں سوار ہوا تھا جو بہت عالی شان تھا، جہاں وہ شائستہ اور نفیس طبیعت دو بزرگ مجھے ملے تھے۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ میں چکر کھا کر گرا تھا، اور اس وقت بھی میرے سر میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اچانک باہر سے کسی نے ڈاک ڈبے کا دروازہ کھولا اور دو اہلکار اندر داخل ہوئے۔ وہ آپس میں زور زور سے باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر ان دونوں کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اوئے، کون ہے تو؟ اور ادھر کیا کر رہا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں انہیں کیا جواب دوں۔ دوسرا بولا، ضرور چوری کرنے آیا ہوگا۔ نہیں، میں چور نہیں ہوں، اور یہاں چوری کرنے لائق کچھ بھی نہیں۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ پھر ضرور بنا ٹکٹ چھپ کر سفر کر رہا ہوگا، ہے نا؟ نہیں، ٹکٹ بھی ہے میرے پاس۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر گزشتہ روز کا خریدا نچلے درجے کا ٹکٹ دکھایا۔ ٹکٹ دیکھ کر دونوں اچنبھے میں پڑ گئے۔ اوئے بادشاہو، ٹکٹ بھی ہے تو پھر اپنے ڈبے میں بیٹھنا تھا نا، یہاں کہاں کھجل خوار ہو رہے ہو؟ یہ تو ڈاک کا پرانا ڈبہ ہے۔ اچھا اب چلو چلو ادھر سے، یہ آخری اسٹیشن ہے۔ ابھی اسٹیشن ماسٹر صاحب نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو ہماری شامت آ جائے گی۔ میں نے چکراتے سر کے ساتھ ڈبے کے در و دیوار پر آخری نظر ڈالی۔ تبھی مجھے کھڑکی کے قریب ڈبے کے اندرونی دیواروں پر کیا گیا سرخ رنگ کچھ اکھڑا سا نظر آیا، اور اس کے نیچے کوئی پرانا ہلکا سبز اور پیلا رنگ جھلکتا دکھائی دے رہا تھا۔ ہاں، میں نے پروفیسر فیضی اور صدیقی صاحب کے ساتھ جس ڈبے میں سفر کیا تھا اس کا رنگ بھی تو اندر سے کچھ ایسا ہی تھا، مگر مجھے یہ ماجرا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں ڈبے سے نیچے اترا تو سامنے ہی ایک بزرگ بندہ اسٹیشن ماسٹر کی وردی میں کھڑا مجھے گھورتے ہوئے نظر آیا۔ کون ہو تم؟ اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ غلطی سے اس ڈبے میں سوار ہو گیا تھا جناب، مسافر ہوں۔ میں نے 2 قدم آگے بڑھائے، پھر جانے کیا سوچ کر میں دوبارہ پلٹا۔ اسٹیشن ماسٹر ابھی وہیں کھڑا میری طرف مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سینے پر لگی نام کی تختی پر انگریزی میں جاوید لکھا ہوا تھا۔ جاوید صاحب، اگر برا نہ مانے تو کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ڈاک کا ڈبہ کتنا پرانا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کیا یہ بوگی ہمیشہ سے ڈاک ڈبے کے طور پر استعمال ہوتی آئی ہے؟ میرا سوال سن کر وہ چونک سا گیا۔ تم یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ ویسے پچھلے 22 سال سے تو میں یہاں تعینات ہوں۔ جونیئر کلرک بھرتی ہوا تھا، تب سے لے کر آج تک میں نے تو اس بوگی کو اسی حال میں ڈاک ڈبے کے طور پر ہی دیکھا ہے۔ البتہ بہت پہلے یہ ڈبہ کئی سال تک شیڈ میں کھڑا رہتا تھا۔ سنا ہے کچھ دہائیاں قبل یہ کسی نئی شاندار ٹرین کے سلیپر کمپارٹمنٹ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ بڑی شاہانہ تاریخ ہے اس ڈبے کی، مگر اب تو یہ بھی برباد ہو گیا، باقی اثاثوں کی طرح۔ اسٹیشن ماسٹر جانے کیا کچھ کہتا رہا، لیکن میرے دماغ میں اتنا سن کر ہی جھکڑ سے چلنے لگے۔ اس کا مطلب جو کچھ میں نے دیکھا وہ صرف ایک خواب نہیں تھا۔ کبھی یہ ڈبہ واقعی خوبصورت سلیپر بوگی ہوا کرتا تھا، مگر وہ دونوں خوش لباس بزرگ، وہ ڈائننگ کار کا بیرا، وہ ٹکٹ چیکر اور پولیس والا، وہ سب کون تھے؟ کیا وہ بھی صرف میرے تخیل کی اڑان تھے، یا بس ایک واہمہ؟ مگر اتنا مکمل وہم، اتنا سجا ہوا تخیل۔ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک کوندا سا لپکا۔ فیضی اور صدیقی آپس میں جنات کے وقت میں سفر کرنے کی بات کر رہے تھے، تو کہیں وہ سارے کردار بھی جنات ہی تو نہ تھے، جنہوں نے اپنے سحر سے اس ڈبے کو کچھ دیر کے لیے وہی پرانا عالیشان کمپارٹمنٹ بنا کر مجھے دکھا دیا جو کبھی اس بوگی کی شاندار تاریخ تھی۔
مطلب میں بھاگتے ہوئے عجلت میں اسی پرانے ڈاک کے ڈبے میں چڑھا تھا، مگر چند گھنٹوں کے لیے میری نظر بندی کر دی گئی اور مجھے جنات نے ہی وہ خواب انگیز ماحول دکھایا تھا۔ یہ سوچ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں ہی ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ مطلب وہ سب پہلے جانتے تھے کہ میں کون ہوں، اور انہوں نے بس مجھے اپنے ایک کھیل کا حصہ بننے کی اجازت دی تھی جو شاید میرے ٹرین پر سوار ہونے سے پہلے کھیل رہے تھے۔ مگر اتنی پر مغز گفتگو، اتنے درست اور علمی حوالے، وہ کافی، وہ خوشبو، اور پروفیسر فیضی نے تو وقت میں سفر کرنے والے کچھ خاص لوگوں کی طرف اشارہ بھی کیا تھا۔ تو کیا وہ سب ٹائم ٹریولر تھے جو وقت کی سرنگ میں سفر کرتے ہوئے اچانک مجھ سے ٹکرا گئے تھے؟ مگر یہ سب مجھے ہی کیوں دکھائی دیا؟ یا پھر میں نے واقعی کوئی انتہائی مکمل اور ہر لحاظ سے جڑا ہوا خواب دیکھا تھا؟ جب سلطان بابا میرے ساتھ سفر کرتے تھے تب ایسی انہونیاں روز میرے ساتھ ہوا کرتی تھیں، مگر ان کے جانے کے بعد اور خاص طور پر جتنا عرصہ میں جیل میں قید رہا، یہ معاملات قریباً رک سے گئے تھے۔ تو پھر اچانک یہ سب دوبارہ سے کیوں شروع ہو رہا تھا؟ میں اس پر ہجوم اور بہت سے پلیٹ فارمز والے بڑے اور جدید ریلوے اسٹیشن کے مرکزی پلیٹ فارم پر کھڑا اپنی سوچوں کے ہجوم میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک ہی کسی بھاگتے کلی کے زوردار دھکے سے گرتے گرتے بچا۔ کسی دوسرے پلیٹ فارم پر کوئی گاڑی لگ رہی تھی اور سارے کلی اپنے اپنے حصے کے روزگار کی طرف دوڑے جا رہے تھے، ماتھے پر محنت کا پسینہ اور بالوں میں وقت کی دھول۔ شاید ان کے حصے کی روزی انہیں یوں دوڑ کر ہی ملنی تھی۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی روزی خود دوڑتی ہوئی ان کے پاس آتی ہے، اور کتنے بڑے ناشکرے ہوتے ہوں گے ان میں سے وہ جو پھر بھی اپنے رب کا ٹھیک سے شکر ادا نہیں کر پاتے۔ اسٹیشن کے بیرونی دروازے پر ایک ریلوے اہلکار باہر جانے والوں سے ان کے استعمال شدہ ٹکٹ لے کر جمع کر رہا تھا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنا ٹکٹ تھمایا اور 2 قدم آگے بڑھا، تبھی مجھے ایک خیال آیا اور میں نے تیزی سے اپنی ساری جیبیں الٹ کر دیکھی۔ گزشتہ روز میں نے ڈبے میں ٹکٹ چیکر سے ٹکٹ خریدا تھا اور اس نے کچھ رقم بھی مجھے واپس کی تھی، مگر 1000 بار جیبیں دیکھ لینے کے باوجود مجھے نہ تو وہ ٹکٹ ملا اور نہ ہی وہ واپس کی ہوئی رقم۔ میری اپنی رقم ابھی تک اسی طرح بڑے نوٹوں کی گڈی میں بندھی رکھی تھی اور اس میں سے کوئی بھی نوٹ کم نہیں تھا۔ میرا سر ایک بار پھر چکرا گیا۔ پروفیسر فیضی نے کہا تھا کہ دنیا میں آج بھی چند مقامات ایسے پائے جاتے ہیں جہاں وقت کی گردش تھمی رہتی ہے۔ تو کیا میں کل رات یا گزشتہ روز تک کسی ایسے ہی ماضی میں ٹھہرے لمحے کا حصہ بنا رہا تھا؟ میں جتنا سوچتا یہ گتھی اتنی ہی الجھتی جا رہی تھی۔ اسٹیشن سے نکلتے ہی بالکل سامنے کچھ فاصلے پر چند پولیس اہلکار ایک پک اپ گاڑی کے گرد جمع تھے اور آنے جانے والوں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنے چہرے کو غیر محسوس طریقے سے مزید چھپا لیا اور بخت خان کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ منصوبے کے مطابق اس کو یہیں مجھ سے ملنا تھا، لیکن مجھے آس پاس سڑک کے گرد وہ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ میرا دل ڈوبنے لگا، کہیں کوئی انہونی نہ ہو گئی ہو، کہیں بخت خان کو پولیس نے گرفتار نہ کر لیا ہو۔ میرا وہاں زیادہ دیر رکنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا، کیونکہ بنا سامان کے کسی مسافر کو اسٹیشن سے نکلتے دیکھ کوئی بھی پولیس والا شک میں پڑ سکتا تھا۔ میں نے خود کو مسافروں کی نکلتی بھیڑ کے دھارے میں چھپائے رکھنے کی حتی الامکان کوشش کی تاکہ میں پولیس کی گاڑی سے دور جا سکوں، لیکن تبھی سامنے سے آتے ایک اجنبی شخص نے غور سے میری طرف دیکھا اور لپک کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم عبداللہ ہو نا؟ میں نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔